کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله تعالى في موضع آخر: يلعن بعضهم بعضا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وما أبغض لله ومنع لله وعاطى لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ کے سامنے جو آیت کریمہ اور حدیث پاک جو پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہر چیز کے اندر اعتدال پر، سسٹم اور میڈیم چال پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی تعلیم دی ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس کے اندر خصوصی طور پر دوستی اور دشمنی کے اندر اعتدال پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے کہ کسی آدمی سے محبت ہو، دوستی ہو، اللہ کے لیے ہو، اعتدال کے ساتھ ہو. کسی سے دشمنی ہو، بغض ہو، نفرت ہو تو اعتدال کے ساتھ ہو، شریعت کے دائرے کے اندر ہو. جس طریقے سے اگر انسان کے جسم کے اندر شوگر ہائی ہو جائے یہ بھی نقصان دہ ہے، شوگر لو ہو جائے وہ بھی نقصان دہ ہے. اعتدال پر ہو تو وہ فائدہ مند ہے باڈی کے لیے. اسی طرح دوستی حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے یہ بھی دین کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی طرح دشمنی اور بغض اور نفرت حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو وہ بھی نقصان دہ اور مضر ہے. اور ایسے تو دوستی رکھنے کی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر میں جانے تک اور قبر سے نکل کر کے میدان محشر کے تمام منازل طے کر کے جنت میں جانے تک ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کا محتاج ہے. دوستی کرنے کی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم بھی دیے. چنانچہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستی کا حق ادا کیے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو جو پورے کے پورے کو کھپا دیے، ایسی کائنات میں محبت کرنے والا صدیق اکبر جیسا، کہ صدیق اکبر جیسا نبی کا عاشق، نبی کا محبوب، نبی کا دوست کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول تو یہاں تک فرمائے کہ میں تمام لوگوں کا احسان بدلہ احسان کا دے چکا ہوں.
اور تمام لوگوں کا احسان کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں دینے سے قاصر اور عاجز ہوں، اس کا بدلہ اللہ ہی دے پائیں گے۔ ایسی دوستی، ایسی محبت اور ایسی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، کہ اگر میں کسی کو گہرا دوست بناتا اور دلی دوست بناتا کہ دل میں سب سے زیادہ محبت اس کی ہو تو میں صدیق اکبر کو اپنا دوست اور محبوب بناتا، لیکن اے صدیق اکبر میں اس سے عاجز اور قاصر ہوں، اس لیے میں آپ کو گہرا دوست یعنی آپ کا احسان تو سب سے زیادہ ہے، لیکن میرے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، اس لیے میں مخلوق کو وہ محبت نہیں دے سکتا ہوں جو اللہ کی محبت میرے دل کے اندر داخل ہے۔ اس لیے آدمی کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے، بیوی سے، بچے سے، اساتذہ سے، پیر سے، مرشد سے، اور جتنی بھی تعلقات ہیں وہ اللہ کے ضمن میں ہو، اللہ کے لیے ہو، تو وہ بھی یہ ایمان مکمل ہوگا۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، اللہ کے نبی فرمائے من احب للہ، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے۔ چنانچہ ہمارے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عشاء کے بعد مجلس لگی ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا کہ دوستی اللہ کے لیے کیا کرو، اللہ کی محبت میں کیا کرو۔ شہوانی یعنی نفسانیت اور گندی خواہشات کی وجہ سے جو دوستی ہوتی ہے اس کے اندر ظلمت یعنی اندھیرا بھرا پڑا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی نفسیات اور اغراض کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ظلمت بھری پڑی رہتی ہے۔ آدمی کی دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اور آج جو دنیا کے اندر لوگ پھولتے ہیں کہ ہم، یہ غیروں کے حال بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ہماری اس پارٹی سے دوستی، اس پارٹی سے دوستی، اور یہ ہمارا وہاں تک پہنچ ایسا کر لے گا، ایسا کر لے گا۔ دنیا کے اندر بھلے یہ کر لیں، لیکن قیامت کے اندر ان کا کیا منظر ہوگا؟ قرآن پاک نے اس کا سین کھینچا ہے۔ الاخلاء، کہ یہ گہرے دوست جو دنیا کے اندر ہیں اور ایک دوسری کی حمایت کہ میں کرسی پر ہوں بچا لوں گا، میرے ہاتھ میں حکومت ہے، میں پورے ملک کا بادشاہ ہوں، تم جو چاہو کرو، اور تم لوگ جو چاہو وہ کر سکتے ہو، جس کو چاہو مار کر کے پٹرول چھڑک کر کے جلا دو، جس کو چاہو فریج کے اندر گوشت تھوڑا سا نکلنے کی وجہ سے مار دو، تمہارے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن یہ سارے دوست الاخلاء یومئذ، کہ سارے گہرے دوست عدون بعضهم لبعض عدو، سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن نکل جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقیوں کے، کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، اور اللہ کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو، ان کی دوستی تو رنگ لائے گی۔ اور اگر اللہ کی وجہ سے دوستی رکھے ہیں، اپنے اساتذہ سے، اپنے پیر سے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ والوں سے دوستی رکھنے سے فائدہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اس کی سفارش کرے گا۔ متقیوں کی وجہ سے اور اللہ کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہو، اس دوستی سے قیامت کے دن فائدہ پہنچے گا، ورنہ اگر محض دنیاوی اغراض ہو تو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے لیے دوستی کرے۔ یلعن بعضهم بعضا، کہ ان میں سے بعض کے اوپر لعنت کریں گے کہ تو ہی مجھے یہ بہکاتا تھا، تو ہی دین سے روکتا تھا، تو ہی یہ مشورہ دیتا تھا، تو ہی یہ کرواتا تھا۔ ایک دوسرے کو جو سپورٹ کرتے ہیں غلط کے اندر، سب ایک دوسرے کے قیامت کے دن لعنت کریں گے، تھو تھو کریں گے، اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیں گے۔
اس لیے محبت جو ہونی چاہیے وہ اللہ کے لیے ہو. اللہ کے رسول اسی کے لیے فرمائے کہ من احب للہ، کہ جو محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور بغض بھی رکھے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور کسی کو روکے تو اللہ کے لیے کہ میں تم کو پیسہ نہیں دوں گا، تم حرام کاری کرتے ہو، اللہ کے لیے نہیں دوں گا. بچہ زیادہ پیسہ خرچ کر کے برباد ہو رہا ہے، اللہ کے لیے میں نہیں دوں گا کہ تم اس کے ذریعے دین کو خراب کر رہا ہے، زیادہ پیسہ تجھے نہیں دوں گا. وَآتَ للہ، اور دے تو اللہ کے لیے کہ بال بچوں کا، بیوی بچوں کا میرے اوپر حق ہے، اس لیے میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ یہ بچے کا نفس بگڑ نہ جائے، میرے بیوی بچلن نہ ہو جائے، میرے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو. میرے کیا ہے ان دولت سے اللہ کے لیے ہم دین کی خدمت کریں. اگر جو یہ اس کی مشق اور پریکٹس کرتا ہے، سمجھو کہ وہ اپنے ایمان کو بڑھا رہا ہے. ہر آدمی کو اپنے بیوی بچے سے محبت ہوتی ہے، اپنے دوست و احباب سے محبت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، لیکن اسی زاویہ کو بدل دے کہ نفسانیت اور دنیا کے رسم و رواج کی وجہ سے اس پر خرچ نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، تو ایسی صورت میں اس کے ایمان مکمل ہوگا. یہ ایمان کے پریکٹس ہے. اور جو میں نے حدیث پیش کی ترمذی شریف کے اندر، اللہ کے رسول جو فرمائے احبب حبیبک ہونم ما، کہ کسی محبوب سے کسی سے دوستی کرو، ہونم ما، اعتدال کے ساتھ کرو، درمیانہ چال کے ساتھ کرو، اور اس کی محبت زیادہ بڑھنے نہ پاوے، اعتدال کے ساتھ، درمیانی چال کے ساتھ، میڈیم درجے کے اندر اس سے محبت کرو. کیوں؟ عسا ان یکون بغیضک یوما ما، کہ اندیشہ ہے کہ کسی دن یہ تیرا دشمن بن جائے. آج دوستی میں تم نے سب اس کو اکاؤنٹ بتا دیا، اپنی راز کی بات بتا دیا، اپنے سارے یہ کچا چھٹا اس کو سنا دیا. جب دشمن بنے گا سارا پول تیرا کھول دے گا، جب دشمن بنے گا ساری جگہ سے تیرا مال ہڑپ کر دے گا، جب دشمن بڑھے گا تو تیرا سارا عیب کو کھول کر کے رکھ دے گا اور پھر تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. اس لیے اعتدال کے ساتھ اور میڈیم چال کے اندر دوستی کرو. ہونم ما عسا ان یکون بغیضک یوما ما، کہ کسی دن وہ تیرا دشمن بن جائے گا تو تم کو بڑی سخت نادانی، یہ پریشانی ہوگی اور بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. وَبَغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنًا مَا، اور اگر کسی سے نفرت ہو، کسی سے دشمنی ہو تو اعتدال کے ساتھ، درمیانہ چال کے ساتھ اس سے اللہ کے لیے بغض رکھو. جیسے صحابی رسول اپنے بھتیجا سے بات نہیں کیے اللہ کے رسول کے حدیث کے خلاف کرنے کی وجہ سے کہ تم اللہ کے رسول کے حدیث کے خلاف کیے ہو اس لیے میں تم سے بات نہیں کروں گا. یہ اللہ کے لیے اس سے بغض رکھے. اور اگر کسی سے ایسا نہ ہو کہ دشمنی ہو تو اس کو یہ اور اتنا ستاؤ کہ آگے چل کر کے عسا ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ یہ دشمنی ایک دن دوستی کے اندر بدل جائے. اور جب دوستی کی وجہ سے کبھی تم اس کے بیٹا کو قتل کیے ہو، باپ کو قتل کیے ہو، زمین لٹوا دیے ہو، دکان میں آگ لگوا دیے ہو، جب تذکرہ ہوگا تو کہیں تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ یار آج تو ہم دونوں دوست ہیں لیکن دشمنی کے اندر میں نے تمہیں یہ نقصان دیا، یہ نقصان دیا. تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے. یہ اعتدال، یہی صراط مستقیم ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہی صراط مستقیم ہے اعتدال کے ساتھ، نہ بالکل ہائی ہو اور نہ بالکل لو ہو، میڈیم چال کے ساتھ چلے اعتدال کے ساتھ. یہی شریعت اسلامیہ کا یہ مطالبہ ہے اور یہی مقصود ہے. اور جیسا کہ تھانوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں فرمائے کہ اس حدیث کے اندر اصل ایک تعلیم ہے کہ ہر چیز کے اندر غلو سے بچو،
لا تغلو فی دینکم، کہ دین کے اندر غلو نہ کرو۔ بعض صحابی رسول جو ہیں، بعض صحابی کہ یہ صحابیہ کو نیند آتی تھی تو اپنے آپ کو رسی میں باندھ کر عبادت کرتی تھی۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو۔ بعض صحابی اللہ کے رسول کے عمل کے دیکھ کر کے فرمائے کہ میں خصی ہو جاؤں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ بعض لوگ کہے کہ میں دن ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ میں ساری زندگی رات بھر نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول ڈانٹے اور فرمائے کہ یہ میری سنت نہیں ہے، اور جو شخص میری سنت سے انکار کرے گا فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اعتدال اور میڈیم چال چلنے کے ساتھ حکم فرمائے کہ کیا ہے، معاملات میں، سیاست میں، محبت میں، معاملات میں، سب چیز کے اندر اعتدال پیدا کرو، اور جو آدمی یہ دنیا کے اندر پریکٹس اس کی کرے گا وہ آسانی کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے گزر سکتا ہے۔ یہ شریعت جو ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تنگی نہیں رکھی ہے۔ ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتے ہیں، تیرے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو شریعت کے اوپر چلنا ہے کہ اگر ہم شریعت کے اوپر چلنے کی پریکٹس کر لیں، نہ زیادہ ہائی ہو نہ زیادہ لو ہو، آج دنیا داروں کی طرح محبت نہ ہو کہ جب تک اس پارٹی کے اندر تھے، اس کے نیتا تھے تو اس پارٹی کی خوبی اور ہر برائی کو اچھا ہی کہہ دیتے تھے، ایسے اندھ بھکت ہوئے اور ایسے اس کی محبت کے اندر گرفتار ہوئے کہ ملک پورے خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ آج تک اس ملک کی ایسی کیا ہے معیشت کی بربادی نہیں آئی تھی۔ آج یہ پورا ملک نرک اور جہنم بن چکا ہے، اور آدمی باہر چلنے میں خوف محسوس کر رہا ہے۔ معیشت اور روزگار کے اعتبار سے یہ پورا ملک بالکل نیچے گر چکا ہے، لیکن ایسے عاشق اور ایسے اندھے بھکت پیدا ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسا عشق نہیں ہونا چاہیے، ایسا اندھا سپورٹر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعتدال سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور وہی آدمی جب اس پارٹی کو چھوڑتا ہے اور دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس کی برائی، یہ ہم نے غیروں کے ساتھ غیر مسلموں کے اوپر ہم لوگوں کا بھی اثر ہو گیا کہ کسی سے محبت ہو تو اس کی ہر ناجائز کی چیز کو جائز کہہ دیتے ہیں، اور اگر کسی سے دشمنی ہو اس کی ہر نیک چیز کو بری کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس مزاج کو بالکل چکنا چور کر دیا کہ یہ مزاج تیرا ہرگز نہیں بننا چاہیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر زور سے پڑھتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں پر قبر ہے، وہاں مسجد بنی ہے، وہاں نماز پڑھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دن زور سے نہیں پڑھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کا مذہب ہے کہ آپ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ دیکھو میرا اور ان کا اختلاف اولا اور خلاف اولا، بیسٹ اور بیٹر کا تھا۔ نماز پڑھو زور سے تو بھی ہو جائے گی ان کے نزدیک، میرے نزدیک، لیکن مجھے شرم آئی کہ اتنے بڑے علم والے یہاں پر لیٹے ہیں اور ان کے سامنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھوں۔ یہ تھا اللہ کے لیے اختلاف، ذاتی اغراض کے لیے اختلاف نہیں تھا۔ اور یہ بھی واقعہ مشہور ہے، حضرت قاضی بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور اللہ نے بڑا علم سے ان کو نوازا تھا۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں۔ بادشاہ وقت نے ان کو بڑا اپنے سے قریب کیا اور اتنا عہدہ دیا کہ پورے ملک کا سب سے چیف قاضی بنا دیے کہ قاضی القضات، سب سے ملک کے بڑے قاضی بنا دیا، ان کو عہدہ دیا۔
بادشاہ کے پاس جو بھی سفارش کرتے بادشاہ قبول کرتے، ہر دعوت میں، ہر کام میں، ہر فنکشن میں. اور بادشاہ کبھی کبھی بڑے بڑے ہدیہ، اور اس وقت تو اشرفی ہوتی تھی، سونے کے سکے، بڑی بڑی موٹے موٹے ہدیے پیش کیا کرتے تھے. اور یہ دوستی بڑی دن تک چلتی رہی. لیکن ایک مرتبہ بادشاہ نے کوئی ناجائز کام کر دیا. قاضی بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے، اور بادشاہ وقت یہ چاہتے تھے کہ میری دوستی ہے قاضی صاحب سے، جج صاحب سے، یہ میرے بارے میں فتویٰ دیں کہ حلال ہے. قاضی بکار ابن قتیبہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں آپ کی دوستی کی وجہ سے شریعت کے اندر خرد برد نہیں کر سکتا ہوں، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی میں آپ کے خلاف، آپ کے حکم میں، آپ کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں. جس کو اللہ اور رسول ناجائز کہے میں اس کو جائز نہیں قرار دے سکتا ہوں. بادشاہ تو بڑے بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، دنیا دار، جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے محبت کریں گے. یہاں تک کہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے مدرسہ میں قرآن خوانی کے لیے لڑکا نہیں بھیجے، دھمکی دیتے ہیں کہ اچھا چندہ کرنے آئیے گا، بقرعید کے چمڑا بند کر دیں گے، چندہ نہیں دیں گے، ایسے لوگ دھمکی دیتے ہیں. تو یہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے محبت ہوگی تو لوگ اسی طرح کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اتنا دن کھلایا پلایا، کروڑوں روپیہ کا ہدیہ دیا، قریب کیا، اور ایک بار میرے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتی ہیں، حلال حرام کو حلال نہیں بنا سکتی ہیں. بادشاہ نے کہا، حکم جاری کیا، قاضی صاحب شروع سے لے کر ابھی تک میں نے جتنا ہدیہ اور گفٹ آپ کو بھیجا ہے، میرا تمام ہدیہ واپس کیجئے. بادشاہ کے ذہن میں تھا یہ مولوی آدمی اتنا پیسہ کروڑوں روپیہ ہم دیے، یہ واپس کہاں سے کر پائے گا، مجبوراً یہ میرے حق میں فتویٰ دے گا ہی، پیسہ واپس نہیں کر پائے گا. تو چنانچہ جب بادشاہ کا ایلچی گیا، بادشاہ کو قاضی نے کہا کہ قاضی بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے چلو، اور روم کے اندر لے گئے، اور روم کے اندر لے جا کر کے الماری کھولا، اور بادشاہ جتنا ہدیہ بھیجتے تھے وہ سل بھی نہیں توڑتے تھے، سل با مہر اسی طریقے سے تمام ہدایا الماری میں رکھے تھے. اور قاضی بکار ابن قتیبہ نے کہا کہ تمہارے بادشاہ نے جب سے مجھ کو اپنا قریبی بنایا ہے، جتنے ہدایا بھیجے ہیں وہ تمام ہدایا یہاں پر موجود ہے. میں جس دن سے میں بادشاہ کے قریبی بنا ہوں، اور جس دن سے بادشاہ نے مجھے اپنا قریب کیا تھا، اسی دن سے یہ حدیث میرے ذہن میں گھوم رہی تھی. احبب حبیبہ کا ہونما عسا ان یکونا بغیض کا یومما. میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ کسی سے دوستی کرو اعتدال کے ساتھ، کہیں ایک دن وہ دشمن بن جائے اور تجھے نقصان پہنچا نہ دے. وہ ذہن میں میرے حدیث تھی، اس لیے میں قاضی کا ایک رتی استعمال تو کیا، میں نے اس کا مہر اور سل تک نہیں توڑا. یہ دیکھ کر کے بادشاہ دنگ رہ گیا کہ ایسا اللہ کا ولی، ایسا محتاط اور ایسا دین کے بارے میں حفاظت کرنے والا. تو میرے دوستو، اس واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی لین دین ہو دنیاوی اغراض کی وجہ سے نہیں کہ کسی عالم کو دے رہے ہیں تو اپنی حرام چیز کو حلال کرا لے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کے تابع یہ محبت ہو تو یہ محبت قیامت کے دن رنگ لائے گی، اور دنیا کے اندر بھی یہ محبت پروان چڑھے گی. اور اللہ کے لیے محبت نہ ہو، نفسانیت کے لیے ہو، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، نقصان ہے، اس کے اندر سراسر بربادی اور تباہی ہے، ذلت اور خسارہ ہے، رسوائی ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے لیے محبت کرنے کی ہم لوگ پریکٹس کریں. مثال کے طور پر ہمارے شیخ صاحب دامت برکاتہ کہتے کہ بیوی بچوں سے محبت کرنا ہر انسان کے لیے اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں، لیکن جیسی بچے کو پیار کرنے کا دل کرے، ایک منٹ رک جاؤ، نفس کے لیے میں نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ بچے کا تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کو لاڈ پیار کرو.
بیوی کا حق ہے کہ اس کا حق دو. ہم اللہ کے لیے کریں گے تو جس طرح مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے, اسی طرح اللہ کے رضا کے لیے ہم کریں گے تو اس میں ثواب دیں گے. چنانچہ واقعہ مشہور ہے, بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارثہ کے لڑکے تھے, اور حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا لے پالک بیٹے تھے. تو حضرت اسامہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قریش کے خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی. چوری کرنے کے بعد اللہ کے رسول حکم جاری کیے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب قریش کے لوگوں میں تھوڑا سا تھا کہ ہم قریش کے لوگ ہیں, یہ تو ہماری بے عزتی ہے کہ میرے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. چنانچہ سفارشی بنا کر کے حضرت اسامہ کو بھیجے کہ اے اسامہ, تم اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے پیارے ہو, تم جا کر کے سفارش کر دو کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے. اللہ کے رسول کے سامنے جیسے ہی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کیے, اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے اور فرمائے کہ سن, یہ قریش کیا, اگر میری لخت جگر لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. میں رعایت نہیں کرتا اللہ کے معاملے کے اندر. لیکن اللہ کے رسول ایک طرف ہاتھ کٹوا رہے ہیں اور دوسرے طرف امت کی شفقت میں آنسو بھی بہا رہے ہیں. تو یہ ہے اصل شریعت پر اعتدال, کہ جو اس طریقے سے کہ اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے اکثر لوگ کہیں گے کہ میں ٹی وی جو خریدا ہوں, بیوی بچے بڑے ضد کرتے ہیں, یہی تو امتحان کا وقت ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر بیوی بچوں کی وجہ سے, دوست کی وجہ سے اگر ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان, کہ جس آدمی کے اندر یہ تین چیز ہو, تین چیز ہونے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس, ایمان کی حلاوت, ایمان کی لذت مل جائے گی. اور جب یاد رکھیے کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ مل جائے گا, جس طرح صحابہ ریت تپتی ہوئی ریت پر تڑپتے ہوئے کہتے تھے احد احد, ایمان سے نہیں پھرتے تھے, آج ہم لوگوں کے دل کے اندر ایمان کی کمی ہے, اس لیے وقت پر شادی نہیں ہو رہی ہے. ہماری بہن بیٹی کفر اختیار کر کے, مرتد ہو کر کے غیر کا ہاتھ تھام رہی ہے, یہ ایمان کی لذت نہیں ملنے کی وجہ سے. اور اللہ کے رسول جو پیشن گوئی کیے ہیں, امام مہدی کا دور جو آئے گا اور 1/3 یعنی 1/3 مسلمان, آج جو کیا ہے ایک مسلمان جماعت پر پابندی لگائی گئی تو کچھ بےہودے لوگ پٹاخہ خوشی میں پھوڑ رہے ہیں مسلمان کے نقصان پر, مسلمان وضع قطع میں ہو کر مسلمان کے نقصان پر خوشی منا رہے. ایسے ہی لوگ یاد رکھیے کہ امام مہدی کے دور میں ان کے دل کے اندر ایمان کی لذت, ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس, ایمان کی گہرائی, ایمان کی قیمت ان کے دل کے اندر نہیں ہے. نام کے وہ صرف مسلمان ہیں, 1/3 مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہوں گے. اس لیے اپنے ایمان کے اوپر محنت کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے محبت میں اپنے دل کو سرشار کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو دعا سکھا کر کے گئے ہیں, اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ, اے اللہ اپنی محبت تمام کائنات سے سب سے زیادہ محبوب ہمارے دل کے اندر اپنی محبت کر دیجئے.
آج یاد رکھیے کہ جتنا بھی غبن، چوری، ایک ڈکیتی اور اسی طریقے سے پیسے کا ہیر پھیر، سارے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے چکر میں، تاکہ بیوی بچوں کو عمدہ سے عمدہ کپڑا، کھانا، ان کی ناجائز خواہشات کو پوری کی جائے۔ یاد رکھیے کہ یہی بیوی بچے قیامت کے دن آپ کے دشمن بنیں گے اور کوئی کام نہیں دے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ کہ جب سور پھونکا جائے گا، کوئی رشتہ داری، کوئی بیوی بچہ کا رشتہ وہاں کام نہیں دے گا اور کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں کرے گا۔ کب تک کہ ہماری دلوں پر غفلت پڑی رہے گی، کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ اب یہ تین چیز کیا ہے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا مٹھاس، ایمان کی گہرائی، جو اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میرے دل کے اندر ایمان ایسا داخل کر دیجئے جو میرے دل کے اندر رچ بس جائے، جیسے یہ کپڑے کا رنگ سفید ہے، سفیدی اس کے اندر ایسی ہے کہ کتنا ہی اس کو رگڑا جائے، کتنا ہی اس کو دھویا جائے، اس کی سفیدی ختم نہیں ہو سکتی، اس کپڑے کے کالا پن ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اے اللہ ایسا ایمان دیجئے کہ میرے دل کی گہرائیوں میں بس جائے، نکل نہ سکے، ایسا ایمان ہمیں مانگنا ہے، ایسی محبت مانگنی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے کہ جس آدمی کے اندر یہ تین چیز ہوگی تو یاد رکھیے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی گہرائی کو پالے گا۔ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ من سواہما، کہ جس آدمی کے نزدیک اللہ اور رسول تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہو۔ کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے فرمائے کہ ابا جان آپ کئی بار میرے تلوار کے نشانے میں آئے، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر فرمائے کہ تو باپ کی وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن تو میرے نشانے کے تحت آتا تو میں بیٹا کہہ کر کے نہیں چھوڑتا۔ ایسی لوگوں کے بارے میں جو آیا ہے، تو ایک نمبر پر اللہ اور رسول کی محبت تمام کائنات سے بڑھ کر کے ہو، تمام چیزوں سے، اس زمانے کے اندر روپیہ سے، پیسہ سے، فلیٹ سے، زمین سے، جائیداد سے، بینک بیلنس سے، دنیا کی محبت سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ اور رسول کی محبت ہو۔ نمبر دو، من کیا ہے کہ جس سے بھی محبت کرے، من یحبہ لا یحبہ الا للہ، کہ جس سے بھی محبت کرے، اپنے بیوی سے، بچے سے، ماں سے، باپ سے، استاد سے، عالم سے، شیخ سے، اپنے جتنی بھی علماء سے، صرف اللہ کے لیے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اللہ کا حکم ہے، بیوی بچے ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ عالم دین ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اللہ کا نبی کا حکم ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کوئی اغراض نہ ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو صرف اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے شکریہ ادا کروانا چاہتے ہیں، یہ جذبہ ہو۔ تیسری، نمبر ایک کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ نمبر دو کہ اس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور دوسرے نمبر پر کہ کسی سے بھی محبت رکھے، اللہ کے لیے رکھے، نفسانی اغراض کی وجہ سے نہیں، دنیاوی فائدے کی وجہ سے نہیں، کسی کے مال اینٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے محبت رکھے۔ اور تیسری چیز، وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيث، کہ وہ اسلام سے لوٹنے میں ایسا ناپسند کرتا ہو، کہ ایمان سے پھرنے میں ایسا ناپسند کرتا ہو، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے کسی زندہ آدمی کو آگ میں ڈالا جائے تو جس طرح کسی آدمی کو آگ میں ڈالنا یہ ناپسند ہوتا ہے،
بالکل وہ ناپسند کرے گا کہ کوئی آدمی مجھے زندہ ہوتے ہوئے آگ میں ڈال دے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے بیوی بچے کا تمام جائیداد کا نقصان ہو جائے لیکن اسلام سے پھر نہیں سکتا ہوں۔ جس کے دل کے اندر یہ تین چیز ہوگی تو وہ آدمی کا ہوگا، وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا اور پھر اس کے دل سے کبھی بھی ایمان نہیں نکل سکتا ہے، حتیٰ کہ کانا دجال بھی آئے گا۔ اور جس طریقے سے اللہ کے رسول کی ذات پر نبوت ختم ہو گئی، اسی طریقے سے سب سے بڑا کافر، اور جس طرح تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی اللہ کے رسول آئے، اسی طریقے سے تمام کافروں میں سب سے بڑا کافر یہ کانا دجال آئے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت، اللہ کے لیے محبت اور کفر سے جس کو نفرت ہو، اس کے ایمان کے اندر ذرا سا بھی کانا دجال ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کر سکتا ہے، بلکہ کانا دجال کے چہرے پر تھوک دے گا، وہ طاقت اس کے اندر پیدا ہوگی اور کانا دجال سے ٹکرا جائے گا کہ اے کانا دجال، مجھے تیرے دجل کے بارے میں اور یقین ہو گیا، میرے نبی نے جو فرمایا تھا اور مجھے یقین بڑھ گئی کہ تو وہی کافر ہے جو ایمان کو لوٹنے کے لیے آئے گا، تو جو چاہتا ہے کر لے، میں تیرے اوپر ایمان نہیں لا سکتا ہوں۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اس طریقے سے دل کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہوگی تو بڑے بڑے کفر کی طاقت سے ٹکرانا آسان ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ایک بزرگ تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ 12 جملہ لکھے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر کہ آج مسلمان جو ہار رہا ہے اور مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ مسلمان جو ہار رہا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں، کم ہمتی کی وجہ سے نہیں، بزدلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ طمع یعنی لالچ کی وجہ سے۔ کہ آج مسلمان کے بارے میں CID بنا ہوا ہے، مسلمان کے بارے میں مخبری کرتا ہے، صرف چند ہزار روپے کے چلتے ایمان کا جو سودا کر رہا ہے، یہ لالچ اور طمع کی وجہ سے اگر یہ آدمی اس کی پریکٹس کرے کہ دینا لینا اور محبت نفرت سب اللہ کے لیے ہو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور جس طرح صحابہ کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے مہربان تھے، اور ایک صحابی کو تکلیف پہنچے دوسرا صحابی مچل جاتا تھا، بے چین ہو جاتا تھا، ایک صحابی دوسرے صحابی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج نفس کے غلام ہو چکے ہیں، اغراض کے غلام ہو چکے ہیں، اس لیے ہماری محبت میں وہ طاقت نہیں، وہ پاور نہیں۔ ایک عالم دین کو ابھی 4-5 دن قبل ایک غیر مسلم بلا کر کے جھاڑ پھونک کے بہانے سے مار دیتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی خوف نہیں۔ اگر یہ مسلمان یہی اللہ کے لیے محبت کرتا، اللہ کے لیے نفرت کرتا اور لینا دینا سب اللہ کے لیے کرتا، آج غیروں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں پر اس طریقے سے مار کر کے پٹرول چھڑک کر کے جلا دے تاکہ اس کی شناخت ختم ہو جائے۔ یہ سب اس کمی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی کہ محبت اور بغض، لینا دینا، یہ سب اعتدال کے ساتھ ہو، حد اعتدال سے آگے نہ بڑھے۔ جس طرح شوگر ہائی ہو یہ بھی نقصان، اور اگر یہ لو ہو وہ بھی نقصان، اعتدال پر ہو تو یہ باڈی کے لیے فائدہ، اسی طرح حد سے زیادہ یہ ہوگا وہ بھی نقصان، اور حد سے کم ہوگا تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ ہمیں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دوست ہے، یاد رکھیے کہ دوست بہت کم ملتے ہیں۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بھائی لوگ تذکرہ کرتے تھے کہ فلاں دوست، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو کتنا دوست مل جاتا ہے؟ مجھے پوری زندگی میں 1.5 دوست ملا ہے، 1.5 دوست سے زیادہ آج تک نہیں ملا ہے۔ اور جیسے کہ میں تو ایک مثال دیا کہ جس طریقے سے قاضی بکار ابن قتیبہ محبت کے اندر اپنے فتویٰ کو نہیں بدلے، اللہ اور رسول کے حکم سے انحراف نہیں کیے، اسی طرح دشمنی ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کی غیبت حلال، اس کو نقصان پہنچانا حلال۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف
کہ جو سب سے بڑا امت میں سمجھیے کہ ظالم ہے اور نہایت درندہ صفت انسان تھا، ایسا ظالم کہ بڑا خطرناک اس کا سزا ہوگی. غیر ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائے گا. کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، لیکن بہت بڑا ظالم تھا. لوگوں نے اس کی شکایت شروع کر دی. ایک بزرگ وہاں پر فرمائے کہ دیکھو حجاج بن یوسف ظالم تو تھا، یہ الگ بات ہے، اللہ ظلم کی سزا دے گا یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے یہ تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کی غیبت شروع کر دو. اگر کوئی آدمی گندگی حرکت کیا، غلط کام کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کی غیبت کرنا، اس کے اوپر بہتان باندھنا جائز ہو. نہیں، اعتدال کے ساتھ رہو. یہ حدیث کا جو میں نے ترمذی کی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی، یہی مقصد ہے. اور میرے دوستو، اللہ کے لیے محبت کرنے میں کیا مقام ملے گا. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں آپ بارہا تعلیم میں بھی سنتے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے این المتحابون بجلالی. میدان محشر بالکل بھری ہوگی اور پورا میدان بھرا ہوگا، سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے این المتحابون بجلالی. کہاں ہیں وہ لوگ جو میری جلال کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میری بڑائی کی وجہ سے، میری کبریائی کی وجہ سے، میرے محبت کے چلتے آپس میں لوگ محبت کرتے تھے. کہاں ہیں ایسے لوگ؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہ. آج میں ان کو سایہ دوں گا جس کو اس کا میرے سایہ کے علاوہ آج کسی کا سایہ نہیں ہوگا. اور ایک بخاری کی روایت ہے کہ 7 لوگوں کا عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، آپس میں اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں. یہ مسجد میں آپ لوگوں کا آنا اللہ کی محبت کے لیے کوئی دنیاوی اغراض کی وجہ سے نہ ہو، یہی عرش کا سایہ ملنے کا سبب ہوگا. پھر اپنے بال بچوں کی ذمہ داری ہے، روزی روٹی کی ذمہ داری ہے، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں، یہ ہے اس کے اوپر انعام. اگر جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ دیں گے. بلکہ ایک حدیث قدسی، ایک تو حدیث قدسی میں آیا ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس حدیث کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بیان کرے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ان کو ایسی کرسی دوں گا لہم منابیر من منابیر نور، کہ ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے، یغبط بہ النبیون والشہداء، اور ان کے کرسی دیکھ کر کے نبی اور شہید بھی رشک کریں گے. یعنی اس سے پتا چلا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے میں ایمان کی بڑی پاور اور اللہ کے نزدیک یہ بڑا محبوب عمل ہے. اسی لیے اتنی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبیوں کا درجہ بڑھ جائے گا. جیسے کہ ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا ڈاکٹر ہو اور کوئی بچہ نہایت بہترین انگلش بولے تو اس کے انگلش کے اوپر بچے کے انگلش کے اوپر وہ ڈاکٹر اش کرتا ہے کہ یہ بڑا باکمال بچہ ہے، اگرچہ اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا علم اس بچے سے بڑھا ہوا ہے. اسی طریقے سے نبیوں کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا، لیکن آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا جو اعزاز، جو اکرام اور جو ویلکم میدان محشر میں ہوگا اس کو دیکھ کر کے انبیاء بھی رش کریں گے کہ یہ میرے امت کے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے جو اللہ کی محبت میں محبت کرتے تھے. بہرحال حدیث کا خلاصہ اور تقریر کا خلاصہ پورا یہ نکلا کہ دوستی کرے تو اعتدال کے ساتھ، دشمنی کرے اعتدال کے ساتھ. ایسا نہ ہو
غیروں کی یہ دنیاوی سیاسی پارٹیوں کی طرح کہ جب تک کہ اس کے پارٹی میں تھے اندھے بھکت بنے رہے کہ جتنا ملک کو کباڑا کر دیا، جتنا ملک کو نیچے گرا دیا، نہیں بالکل یہ ٹھیک ہے ہمارا دیوتا ہے، ایسا اندھے بھکت بن کر کے نہ کرو۔ یہ بھی قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے۔ یلعن بعضهم بعضا، ان میں سے بعض کو گالی دے گا، لعن طعن کرے گا۔ لیکن یہی لوگ جب ایمان کی وجہ سے کرتے تو سفارش کریں گے، اس لیے جن سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے ہو، جن سے بھی بغض ہو اللہ کے لیے ہو، اس طریقے سے اس کی پریکٹس کریں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پل صراط پر چلنا بھی آسان کر دیں گے۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے جملہ نقل کیا کہ اصل اس حدیث میں امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اپنے ہر معاملات کے اندر، معاملات میں محبت میں، سیاست میں، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، تمام چیزوں میں اعتدال اور درمیانہ روی پیدا کرو۔ یہی صراط مستقیم ہے، اور جو اس کے چلنے کی پریکٹس کرتے ہیں دنیا میں، اس پر چلنے کی جو پریکٹس کریں گے ان کے لیے پل صراط آسان ہوگا۔ جیسے میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جو بچہ بار بار پڑھتا ہے اور ایک سوال کو بار بار پڑھے اور امتحان میں آ جائے، آسانی کے ساتھ اس کو لکھ دیتا ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جو بچہ نہ پڑھے اس کے لیے لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی صراط مستقیم پر اور اعتدال کے ساتھ جو چلتا ہے، سمجھیے کہ وہ پل صراط کے راستے پر چلنے کی پریکٹس کر رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول ایک طرف اپنی امت کا ہاتھ بھی کٹوا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، اور دوسرے طرف آنکھ سے آنسو بھی چل رہا ہے۔ یہ شفقت اور محبت میں، یہ اللہ اور بندے کی محبت